بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ایک جڑا والا میں ایک واقعہ پیش آیا، قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی۔ سب سے پہلے تو ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور ہم یہ درخواست بھی کرتے ہیں کہ جن ملعونوں نے یہ بغیرتی کی ہے، قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے، ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے اور ان کو عبرتناک سزا دی جائے۔ اور اس کے بعد میں اگلی بات کہوں گا کہ یہ جو اس کے بعد پھر لوگوں نے جیسے خبر پھیلی، ان لوگوں نے جا کر پھر ان کی بستی پر جو حملہ کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دوسروں پر جو حملہ کیا گیا، علماء تو اس کی صاف ظاہر اجازت نہیں دیتے۔ جن شر پسند لوگوں نے دوسرے لوگوں کو پھر جا کے لوگ کے گھر جلا دیے، جو سوشل میڈیا کے اوپر جو خبریں چل رہی ہیں اس کے مطابق جو دوسرے گھروں کو جلایا گیا۔ بات یہ ہے کہ یہاں تک نوبت پہنچتی کیوں ہے اور پہنچتی کیسے ہے؟ اس کی وجوہات یہ ہے کہ حالانکہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان بھی ہے کہ جس مسلمان نے کسی غیر مسلم کو، جو ایسا غیر مسلم جو ان کے ملک میں رہ رہا ہو، پناہ لے رہا ہو، تو اگر اس کو بلا وجہ، بغیر کسی وجہ کے اگر اس کو تھپڑ مار دیا تو اس پر رب تعالیٰ جنت جو ہے حرام کر دیتا ہے۔ اس کو رب تعالیٰ جنت میں داخل نہیں کرے گا ایسے مسلمان کو جس نے بغیر کسی وجہ کے ایسے غیر مسلم کو تھپڑ مارا جو ان کے ملک کے اندر پناہ لے رہا ہو اور کوئی وجہ بھی نہ ہو، بغیر وجہ کے تھپڑ۔ مطلب یعنی کہ ان کے ایسے حقوق میرے مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، ان کے اتنے حقوق ہیں۔ لیکن یہاں تک یہ معاملات پہنچتے کیسے ہیں؟ یہ لوگ ہاتھوں میں قانون کو لیتا کیوں ہے؟ اس کی وجوہات کچھ یہ ہیں کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں ایک ایسے کیس منظر عام پہ آئے تھے جو بڑا عروج جنہوں نے پکڑا تھا۔ ایک تھا کیس ممتاز حسین قادری کا اور ایک تھا آسیہ ملعونہ کا۔ ممتاز حسین قادری کے بارے میں کہا گیا تھا کہ لوگوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا۔ ہم نے کہا کہ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ آسیہ ملعونہ کا کیس ایک بستی سے چلا، کھیتوں سے چلا، وہ کھیتوں سے چلتے ہوئے عزت ماؤں بہنوں تک پہنچا، پھر وہ کیس چلتے چلتے امام مسجد تک پہنچا اس محلے کے، پھر وہاں سے چلتے ہوئے اس ننکانہ شہر کے تھانے تک پہنچا، پھر ننکانہ شہر کی سیشن کورٹ تک پہنچا، پھر وہاں سے چلتے چلتے پھر ہائی کورٹ تک پہنچا۔ وہ مختلف ایشیوں کے اوپر آتی جاتی بھی رہی اور لوگوں کو پتہ تھا کہ شیطان تاثیر کی بغیرتی کے بعد بھی لوگوں کو پتہ تھا یہ وہی ملعونہ ہے۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا کسی نے اس کی وین پر حملہ کیا؟ کیا کسی نے اس کی گاڑی پر حملہ کیا؟ کیا کسی نے اس کے گھر کو جلا دیا؟ نہیں۔ اس کے باوجود اس کو بین ملک بھیج دیا گیا۔ لوگوں نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا۔ لیکن معاملات اس وجہ سے بنتے ہیں کہ جب ایسے بدکاروں کو، ایسے گستاخوں کو، ایسے ملعونوں کو جب عزت سے بھیج دیا جائے، یا جنہوں نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہو، حکمران جب ان کو جا کر جفیاں ڈال رہے ہوں، تو پھر صاف ظاہر لوگ باہر نکلیں گے، لوگ جو ہیں قانون کو ہاتھ میں لے گے، صاف ظاہر ہے۔ تو یہ نوبت اسی وجہ سے آئی ہے کہ ہم نے قانون کو سامنے نہیں رکھا، یہ قانون نے اپنے ہتھ کنڈے جو استعمال ہی نہیں کیے۔ اگر ایسے ملعونوں کو اگر عبرتناک سزا دی جائے، کڑی سے کڑی سزا دی جائے، نشان عبرت بنا دیا جائے، چوک پہ لٹکا دیا جائے، تو میں کہتا ہوں مجال ہی نہیں ہے کسی کی قرآن پاک کی بے حرمتی کر جائے۔ یا اگر جب قانون استعمال ہو رہا ہو تو پھر بھی کسی اور کی بھی جرت نہیں ہے کہ کوئی قانون کو ہاتھ میں لے۔ باقی یہ جو ہوا، جس نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی، ان ملعونوں کو تو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ اور باقی یہ جو معاملات ہوئے، جو دوسروں کے گھر جلائے گئے، صاحب سے یہ تو غلط ہوا ہے۔ اور حکومت کو چاہیے کہ جن لوگوں نے یہ بعض اوقات شر عناصر جو لوگ ہوتے ہیں، شر پسند جو ہوتے ہیں، وہ داخل ہو جاتے ہیں، وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں، تو جنہوں نے یہ کچھ کیا ان کو بھی صاف ظاہر سزا دی جائے کہ ان کے جن کا قصور نہیں ہے، جو دوسرے ہیں جنہوں نے جو اس کے اندر ملوث نہیں تھے، جو دوسروں کے گھر جلائے گئے ہیں، تو صاف ظاہر وہ تو ایک شریعت نے ان کے بھی قانون بتا دیے ہیں۔ باقی رب تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کے راستے پہ چلنے کی ہی توفیق عطا فرمائے، غلامی مصطفیٰ میں زندہ رکھے، غلامی مصطفیٰ میں موت نصیب فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔